بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں شوق نہیں تھا اچھا، ہمارے والد صاحب کو تھا شوق جی، تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ سارا کویت میں کیا ہوا تھا. جی جی. ہیلو ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک دھماکے دار ویڈیو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ابوبکر بٹ صاحب کے کبوتروں کا شوق، جو کہ ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں. اور یہ ساتھ چودھری حسیب پیرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کبوتر بازی میں بہت اچھا تجربہ رکھتے ہیں. تو یہ جو ابوبکر بٹ صاحب ہیں یہ اپنے بڑے بھائی گورا بٹ کے شاگرد ہیں. تو ان کے کبوتروں کا شوق کرنے مایا سیل کبوتروں کا. ان کے دو سیٹ اپ ہیں، ایک سیل کبوتروں کا ہے اور ایک کاسد کبوتروں کا ہے. کاسد کبوتر اوپر ہے تو ان کا شوق ہم بعد میں کریں گے، پہلے سیل کا کرتے ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں استاد ابوبکر سے. جی استاد جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. تو کتنے عرصے سے آپ شوق کریں کبوتر بازی کا؟ دراصل بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں شوق نہیں تھا اچھا، ہمارے والد صاحب کو تھا شوق، جی، تو انہوں نے اپنا سیٹ اپ سارا کویت میں کیا ہوا تھا. جی جی. تو ادھر سے انہوں نے پھر چند کبوتر یہاں پہ پاکستان لائے. اچھا، تو ادھر سے بھائی کو شوق چڑھا ہاں ہاں، اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کیا اور کبوتر لائے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی مجھے بھی شوق مثلا ان میں دلچسپی ہونے لگ پڑی. ٹھیک ہے. تو فی الحال تقریباً تو ہمیں آج 11 سال ہو رہے ہیں کبوتر رکھے ہوئے گھر میں. پاکستان کویت میں بہت عرصے سے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ جو کبوتر بازی کا شوق خالی شوق کے لیے کرتے ہیں یا اس کا بزنس بھی کرتے ہیں؟ نہیں خالی شوق کے لیے، کیونکہ کوئی مثلاً ایسے بیچنے کا کوئی سین نہیں. اگر کوئی بھائی آ جائے تو اسے گفٹ دے دیتے ہیں، مگر کوئی بیچنے کا سین نہیں ہے ہمیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو کبوتر یہ آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ کس نسل کا ہے؟ یہ دراصل یہ کیمرے میں دکھائیں ذرا. یہ گولڈن اور 35 والی بٹیرن مادی کا، اور یہ ہمارا اڑا ہوا کبوتر ہے. اور اس کے ساتھ اس کی ماں کو ہی لگایا، یہ جو حسیب بھائی نے. یہ دیکھیں، تو یہ ہمارا بریڈر کبوتر بھی ہے اور فلائنگ میں بھی بہت اچھا کارگرد. تو اس لیے یہ تو ہمارا جو ہے کنگ پیئر ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس کی پرواز کتنی ہے؟ پرواز تو یہ ہر بار رات رہ جاتا ہے، چاہے سردیوں میں اڑاؤ یا گرمیوں میں اڑاؤ. تو اس لیے ہم نے اس کو اڑانا چھوڑ دیا. بہت بار اس کو کاٹ کے پھر سر کیا، مگر اس نے اپنی پرواز نہیں کم کی. صبح اڑاتے تھے اور شام کو آتا تھا واپس. اچھا، تو اس نے کوئی بریڈ وغیرہ کی ہے؟ آپ اس کے بچے وغیرہ ہیں کوئی؟ جی بریڈ ہے، وہ کیا کہتے ہیں اوپر پڑی ہوئی ہے بریڈ، اس کی ایک پٹھی پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ کبوتر کی پہچان کیسے کرتے ہیں؟ اس کا کندا وغیرہ جو اس کی ہڈی وغیرہ یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کندا وغیرہ تو دراصل وہ بڑے استاد لوگ کہتے ہیں، مگر ہم زیادہ تر آنکھ دیکھتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں ہڈی کا جوڑ یہ ہوتا ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر ایسے رکھنا پڑتا ہے. یہ دیکھ، اور یہ جو جوڑ ہوتے ہیں یہ کبوتر کے نا فل بند ہونے چاہیے اور ٹائٹ ہونے چاہیے. اور یہ جو پنجے ہیں یہ خشک ہونے چاہیے. یہ خشک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. آپ کا ہم نے ٹائم لیا. اب چودھری حسیب جو استاد ہیں کافی عرصے سے کبوتر بازی کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا یہ اپنی بات کرتے ہیں. جی چوئی صاحب. السلام علیکم، کیا حال ہے بٹ صاحب؟ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا شکر ہے. آپ سنائیں. شکر اللہ کا، آپ سنائیں. تو یہ جو کبوتر آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ کس نسل کا کبوتر ہے؟ یہ بٹ صاحب سیالکوٹ بٹیرے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. جس میں مرضی ڈال لیں انہیں چاہے ٹیڈی میں ڈال لیں، چاہے چوہوں میں ڈال لیں، یا انہیں کمگر میں ڈال لیں، کیونکہ یہ پرانی نسل میں سے ہے. یہ پرانی نسل میں سے. اس کی پرواز کیسی ہے؟ اس کی پرواز بہت اچھی ہے. جیٹ میں بڑا ٹائم دیتے ہیں. یہ جیٹ کے لیے سخت کبوتر ہے. ہاں، اور سردی میں ویسے بھی کوئی بھی عام کبوتر بھی ہے نا سیل، وہ شام رہ جاتا ہے. کیونکہ زیادہ جو سا ہوتا ہے نا کبوتر کا پتہ تب چلتا ہے یہ گرمی میں اڑے. جیٹ ہو گیا، ہار ہو گیا، سون ہو گیا، اس میں اڑے تو اس کی زیادہ کارکردگی کا تب پتہ چلتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کبوتر بازی میں اور آپ نے کتنا تجربہ حاصل کیا، اور آپ کا استاد کون ہے؟ بٹ صاحب میں نے تو اس میں مجھے 12 سال ہو گئے ہیں. اچھا، شوق تو مجھے بڑی دیر کا، پر جب میں نے شروع کیا شوق 12 سال ہو گیا مجھے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، تو استاد تو کوئی بھی نیٹ سے جو معلومات ملی ہے، استاد اتنے اچھے نہیں ہیں آج کل کے. نہ وہ کوئی چیز بتاتے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلے کسی کو. آج کل نیٹ پہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں، اتنا کچھ آ گیا، بندے کا نیٹ ہی استاد ہے.
سب سے صحیح. اچھا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو نیٹ ہے وہ آج کل کے دور میں سب سے بڑا استاد ہے؟ ہاں میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کیونکہ ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. اس کی بیماری، اس کے اڑانے کے نسخے، ہر چیز آپ کو نیٹ سے مل جاتی ہے. اور کچھ بندے کا اپنا بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز دیں گے تو کیا یہ رزلٹ دے گا ہمیں. چلیں یہ ذرا کیمرے میں دکھائیں کہ اس کا شوق وغیرہ کروائیں ذرا ہمیں. کیمرہ ذرا پاس کریں ادھر. دیکھیں یہ زرے دار آنکھ ہے اس کی. یہ 1 نمبر بٹیری مادی ہے. یہ کندا شندہ دکھائیں اس کا ذرا. یہ بس کٹی ہے، اس میں صحیح پتہ نہیں چلنا آپ کو. یہ دیکھیں یہ 1 نمبر کبوتر کی یہ نشانی ہے. جی ٹھیک ہے. چلیں اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کبوتر پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کرواتے ہیں شوق بھائی. اور کون سا کبوتر آپ دکھائیں گے ہمیں؟ اور ٹیڈی پڑے ہیں ہمارے. استاد جی اب دوسرا کبوتر لے کے آئے ہیں. ایک ان کے پاس ہے اور ایک چودھری سیب کے پاس ہے. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس کبوتر کے بارے میں کہ اس کبوتر کی کیا نسل ہے اور کیا اس کی پرواز ہے. جی استاد جی یہ دراصل محرم والا ٹیڈی ہے. اچھا. اور یہ تقریباً ہمارے پاس 1.5 ہو گیا ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اچھا. دوست نے گفٹ کیا تھا تو اس کے ساتھ وہ فروز پوری اور ٹیڈی مادی لگی ہوئی ہے. جی اور اس کی تو ہم نے ابھی تک بریڈ تو نہیں نکالی مگر اب اس نے بچے دیے ہوئے ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا کردگی دیتے ہیں. اچھا تو ان کا اپنا کیا رزلٹ ہے؟ ان کو چھوڑا ہے آپ نے اڑنے کے لیے؟ نہیں یہ دراصل پیورٹی میں نہیں اڑ سکتے. پیورٹی میں اڑائیں گے گر جائیں گے کہیں یا واپس ہی نہیں آئیں گے. تو ان کو نا مثلا کمگر میں ڈالنا پڑتا ہے یا سیالکوٹی کبوتر میں یا کسی اور مثلا کبوتر میں ڈالنا، مطلب کہ کراس میں ڈالنا پڑتا ہے. کراس کرنا پڑتا ہے. اچھا کراس میں ڈالنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے کس مقصد کے لیے اس کو پیورٹی میں پیڑ لگایا ہوا ہے؟ آپ کا کیا مشن ہے؟ دراصل یہ بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی مثلا یہ بہت اولڈ ایج کا کبوتر ہے تو اس کی پہلے ہم بریڈ رکھ لیں گے پھر اس بچوں کو آگے وہ کراس میں ڈالیں گے. ذرا شو کروائیں ذرا. جی نزدیک آ جائیں. یہ کروائیں شوق ذرا آگ کا کندے کا دکھائیں. چلیں اب ادھر مادی کی طرف آتے ہیں. تو ناظرین اب یہ استاد اور یہ ایک پیئر اور لے کے آئے ہیں. یہ ٹیڈی کبوتر ہے اور رامپوری پیور رامپوری مادی ہے. تو آئیے ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا رزلٹ انہوں نے دیکھا ہے. جی استاد. جی یہ جو وہ آگے پیر دکھایا تھا پیچھے تو ان کا یہ بچہ ہے. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ کبوتر بن گیا. یہ اڑا ہوا ہے ہمارے پاس، اڑا ہوا ہے کیونکہ یہ تھوڑی ریڈ آئی میں آ گیا تھا، کراس میں ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو اڑایا تھا اور اچھی کارآمد اس نے دی تھی. اچھا اس کے ساتھ آپ نے فیمیل کون سی لگائی ہوئی ہے؟ فیمیل ہم نے رامپوری لگائی ہے. جی رامپوری کا بھی شوق ہم آپ کو کروائیں گے جو چودھری سیب نے پکڑی ہوئی ہے. پہلے ان سے کبوتر کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی تو اس کے جو بچے آپ نے اڑائے ہیں ان کی پرواز کتنی ہے؟ پرواز تو ماشاءاللہ بہت اچھی دی ہے اس پیئر نے کیونکہ یہ ہم نے خود کے گھر میں تو نہیں ٹرائی کیے. یہ ہمارا کزن ہے عدیل بٹ صاحب، کوئٹے ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ٹیسٹ کیے تھے تو ماشاءاللہ بہت اچھی کارآمد دیے تھے انہوں نے. اچھا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ گرمیوں میں جب بازی ہوتی ہے کبوتر بازی کی آپ ان کے بچے بازی میں چھوڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل چھوڑ سکتے ہیں. تو کیا ان کا ٹائم ٹیبل ہے؟ کیا پرواز کا ٹائم ہے ان کا؟ ٹائم ٹیبل یہی ہے اگر آپ نے میڈیسن اچھی لگائی ہے، خوراک اچھی لگائی ہے اس کو تو صحیح ٹائمنگ دے دے گا. ویسے تو ہم نے بغیر ٹائمنگ کے اڑایا، صبح میرے کزن نے اڑایا تھا اور شام تک اس کے بچے نے ٹائم دیا تھا ہمیں. جی ٹھیک ہے. چلیں اب ہم بات کرتے ہیں چودھری سیب تارڑ سے جنہوں نے رامپوری پیور مادی پکڑی ہوئی ہے. ان سے بات کرتے ہیں، اس مادی کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی چوئی صاحب. جی بٹ صاحب یہ پیور مادی ہے رامپوری. اچھا جنہیں کلپوٹے بھی کہتے ہیں لوگ. کلپوٹے بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مادی ہمیں آئی ہے استاد علی حسن سے. علی حسن سے آئی ہے. جی ان کے پاس یہ پیڑ تھا تو ان کا پیڑ جو سا نا وہ چوڑی ہو گیا تھا. جی تو یہ 2 پٹھیاں آئی تھیں
ایک یہ ہمارے پاس ہے، یہ اب فل مادی بن گئی ہے، یہ اب اس کے ساتھ لگی ہے۔ تو آپ کیا خاصیت دیکھتے ہیں اس مادی میں، کیا رزلٹ ہے اس مادی کے اندر؟ اس مادی ہر چیز کے لحاظ سے یہ پوری ہے مادی، پڑ کندہ ہو گیا، اس کی ہڈی ہوگی، پنجے ہو گئے، اس کے بعد اس کا یہ جون سی آنکھ ہوگی، ہر لحاظ سے مادی یہ پوری ہے۔ چلے اپنی نسل میں خالص ہے، پوری نسل میں خالص ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اچھا جوڑا لگا ہوا ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور پیئر ہے ان کے پاس، پھر اس کے بعد ویڈیو کو سٹاپ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو جی، اب آپ کو شو کرواتے ہیں ٹانگی والے پیئر کا، جو دونوں استادوں نے ایک ایک پیس پکڑا ہوا ہے۔ تو چلیں استاد جی سے بات کرتے ہیں۔ جی استاد جی، یہ ٹانگی والا کبوتر ہے اور یہ ہمیں آیا ملتان سے، والد صاحب کے دوست ہیں، انہوں نے کویت میں رکھا ہوا تھا، تو ایک ہی پیئر ان کے پاس بچا تھا تو انہوں نے بھیج دیا۔ تو ابھی مہینہ ہی ہوا ہے اس کو آئے ہوئے، اور اس نے ماشاءاللہ بریڈ کی ہے، اس کا بچہ نکلا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کیا کارکردگی دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ٹانگی والا پیئر پکڑا ہوا ہے، یہ فینسی میں آتے ہیں یا یہ نسل میں آتے ہیں؟ ان کی پرواز اچھی ہے یا صرف نارمل ہی ہے ان کی پرواز؟ جی، پرانے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اینٹ سے اڑائیں اور اینٹ پہ ہی بٹھائیں۔ یہ ایسی پرواز ہے، یہ وہ چھتری والے کبوتر بھی مشہور ہیں ان میں، کیونکہ ان کو لوگ زیادہ تر کبوتروں میں نہیں گجاتے، ان کو چھتری میں اکیلے گجاتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جس جگہ سے آپ نے ان کو اڑانا ہے ادھر انہوں نے آ کر بیٹھنا ہے؟ جی، وہ چاہے مثلاً آپ نے اپنی چھت پہ گجایا ہے یا کہیں اور لے کے اس چھتری کو لے کے کہیں اور بھی چلے گئے نا، تو وہاں سے بھی اڑانا، تو اس نے چھتری کے اوپر ہی اڑنا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو استاد جی، آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ یہ فیمیل ہے یا پیئر ہے؟ فیمیل ہے اس کی۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹانگی والی ہے یہ، اور اس میں ہلکا سا کراس موتیوں والا کا بھی پڑا ہے۔ موتیوں والا کا بھی پڑا ہوا ہے۔ تو اچھا، یہ کراس میں جب پڑتے ہیں کبوتر تو ان کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ یہ پرواز میں اچھے نکلتے ہیں یا کم نکلتے ہیں؟ بٹ صاحب، ان کا رزلٹ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دو نسلیں مکس ہو جاتی ہیں نا تو ان کی کارکردگی بہت اچھی۔ ویسے تو ان کی اگر اکیلے میں اڑائے نا انہیں تو پھر بھی بہت اچھے ہیں، انہیں اکثر لوگ بازی میں نہیں ڈالتے۔ بازی میں نہیں ڈالتے، اس کی کیا وجہ کہ ان کو بازی میں نہیں ڈالتے ہیں؟ ٹائم بہت زیادہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، ڈھاس رہ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لوگ اسے بازی میں اچھا، جو یہ ٹائم شدہ ٹائم ہوتا ہے، اس سے جب یہ اوور ٹائم لگاتے ہیں تو پھر وہ جو ٹائم ہے وہ بازی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا؟ وہ پھر کینسل ہو جاتا ہے، وہ کینسل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پھر ان کو بازی میں انہیں نہیں ڈالتے ہیں بازی میں۔ چلے جی ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے آپ کو شو کروایا، جو استاد ہیں بیٹھے ہوئے، استاد ابوبکر اور چودھری حسیب استاد، ہم نے آپ کو ان کے کبوتروں کا شوق دکھایا ہے۔ تو ہمیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔